اور کیا ان لوگوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون نہیں؟ وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے، یعنی نذیر مبین ہے، جو برا انجام آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی بھی چیز کو جو اللہ نے پیدا کی آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا، یعنی غور و فکر نہیں کیا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جس پر وہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں۔ جس کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی پھر اس کو کسی اور کی کیا آئے گی، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ کیسی گھڑی ہوگی، ہم اس کی کیا تیاری کریں، اس کی بجائے کیا پوچھتے رہتے ہیں اچھا وہ آئے گی کب؟ ایک شخص نے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی وہ ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، استغفر اللہ، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو، یعنی آپ سے بار بار اس طرح کے سوال ایسے کرتے ہیں جیسے آپ کا کوئی اور کام نہیں، بس یہی سوچتے رہتے ہیں۔ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، یہ تو نبی کو بھی نہیں دیا گیا، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ان سے کہیے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی ملکیت میں، اس کی بادشاہت میں، اس کے اختیارات میں کوئی اس کا شریک نہیں، حتیٰ کہ رسول بھی نہیں، بس وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ کہو بس وہی جو اللہ چاہے، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ لہذا ہمیں اپنی ساری توجہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے، ہر مشکل میں صرف اسی کو پکارنا چاہیے، کیونکہ وہی مشکلوں کو دور کر سکتا ہے، وہی بند راستے کھول سکتا ہے۔ کسی انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں یہ سوچنا کہ فلاں کے آنے سے، فلاں کے ایسا کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لہذا توجہ اللہ ہی کی طرف رہے۔ فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشکل وقت بھی آئے، طائف میں آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، جنگ احد میں آپ کا دانت شہید ہو گیا، اسی طرح آپ کی زندگی میں آپ کے کئی بہت عزیز پیارے اولاد اور آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ فوت ہو گئیں۔ تو اصل اختیارات کس کے پاس ہیں؟ زندگی اور موت کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ یعنی شوہر بیوی کا جو تعلق ہے، یہاں اصل میں بات تو آدم اور حوا کی ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے جو جوڑے بنائے ہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ ہم سکون پائیں، لیکن اس سکون کو قائم رکھنا بھی بڑا ضروری ہے اور اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا ایشو بنا لیتے ہیں اور صبر کو چھوڑ کر انہی پیار کے رشتوں کو ہم اپنے لیے مصیبت بنا لیتے ہیں اور وہ ہمارے لیے رنج و غم کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر بھی جب ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ناچاکی ہو، آپس میں نہ بنتی ہو اور ایک دوسرے کے لیے بس ایک دشمنی کا کردار ادا کر رہے اور یہ سکون کا باعث نہیں، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لینا چاہیے۔ یاد رکھیے جو شخص صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ کو پکارتا رہتا ہے اپنی ایسی مشکلات میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بطور انعام اسی زندگی میں، اسی تعلق، اسی رشتے میں خوشیاں بھی عطا کرتے ہیں۔ کبھی بھی ہسبینڈ کے ساتھ کوئی ناچاکی ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ بس اب تو ہمارا گزارے نہیں اور ہم یہاں رہ نہیں سکتے۔
کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات ایکسٹریم حد تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو پھر وہی محبتیں لوٹ آتی ہیں، پھر بہار آ جاتی ہے زندگی میں. اس لیے مشکل وقت صبر سے گزاریں اور اس میں حد سے نہ بڑھیں. اور مردوں کو بھی خاص طور پر بہت سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں یا بڑے جھگڑوں میں طلاق کے لفظ سے پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ نے یہ رشتے جو بنائے اور جب ان کی قدر نہیں کی جاتی نا تو زندگیاں بے سکون ہو جاتی ہیں. ان کی قدر کرنی چاہیے. عورت کو اپنے ہسبینڈ کا شکر گزار رہنا چاہیے. جس رشتے پہ ہم شکر گزار ہوتے ہیں اللہ اس میں ہمارے لیے خوشیاں رکھ دیتا ہے، اور جس رشتے پہ ہم ہر وقت اڑتے رہتے ہیں، ناراض ہی ہوتے رہتے ہیں، اس میں یہ خامی کیوں ہے، یہ ایسا کیوں نہیں کرتا، یہ ویسا کیوں نہیں کرتا، تو وہ اس شخص کی خیر کبھی نہیں پا سکتا. شکر گزار رہیے، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا. ڈھونڈ کے نکال لیجیے، اگر نہیں نظر آ رہا نا ڈھونڈ کے کوئی اچھی بات نکال لیجیے ہسبینڈ کی اور اس پر شکر کرنا شروع کر دیں، اسی سے خوشی ملے گی. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سلامت بچہ دیا تو وہ اس کی اس عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. بزرگان کو اور پیروں کو اور معلوم نہیں کس کس کو، پھر نام بھی ویسے ہی رکھنے شروع کر دیتے ہیں. اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. کتنے ہی لوگ جہالت سے کہتے ہیں یہ بچہ مجھے اس پیر نے دیا، یہ فلاں زیارت والے نے دیا. اللہ اکبر، اتنا بڑا شرک. صرف اللہ ہی دیتا ہے اولاد، وہی دیتا ہے بیٹے اور وہی دیتا ہے بیٹیاں، اور وہی نہیں چاہتا تو نہیں دیتا. اور اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے اور اس پر بھی راضی رہنا چاہیے. تو وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد پہ آپ قادر ہیں. اگر تم انہیں سیدھی راہ پہ آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں. تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہے. تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. یعنی اپنے جیسے انسانوں کو اتنا بڑا بنا لیتے ہو کہ ان کو اللہ کی الوہیت میں تم شریک کر لیتے ہو. ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. یعنی نہیں جواب دیں گے، دے ہی نہیں سکتے. کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ خصوصاً پتھر کے بت خود چل بھی نہیں سکتے، اٹھا کے رکھتے ہیں ادھر سے ادھر. اور اسی طرح جو مرے ہوئے بزرگان دین ہیں وہ اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، وہ کسی کی اٹھ کے نکل کے وہاں سے چل کے مدد نہیں کر سکتے. کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ ان سے کہہ دیجئے بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. میرا حامی و ناصر وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر خاص طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا کہ اللہ کے سوا جو دوسری ہستیاں ہیں وہ تمہارے کام نہیں آ سکتی. اور یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہاتھوں کا، آنکھوں کا، کانوں کا اور پاؤں کا. سب سے پہلے پاؤں کا ذکر کیا کیونکہ یہ سارے جو ہیں یہ خیر کے کاموں میں ہمارے مددگار ہوتے ہیں. ہمیں کسی کی مدد کرنی ہے، ہمیں اپنے لیے کوئی کام کرنا ہے تو آنکھوں کی بھی ضرورت ہے، کانوں کی بھی ضرورت ہے، اور پھر ہاتھوں کی بھی. تبھی کام ہوتے ہیں نا. آپ کچن میں کیسے کام کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے تو نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا خواہ آپ ایک چیز کو دن میں کئی دفعہ دیکھ چکے ہوں لیکن اگر اندھیرے میں چلے تو ٹکر مار کے ہی رہتے ہیں. ہر شخص کو اس کا کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس ہوا ہوگا. اندھیرے میں اپنا بیلنس قائم نہیں رکھ پاتے. کتنی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں. اسی طرح جب ہمارا کوئی کان بند ہو جائے یا گرانی ہو، اس میں کوئی مشکل ہو جائے تو پھر بھی بیلنس لوز کر جاتے ہیں. کتنی مشکل ہوتی ہے. پھر اسی طرح ہاتھ پاؤں کی بھی ہمیں ہر کام میں ضرورت رہتی ہے. اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے بھی یہ سب کچھ ضرورت ہے. دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے بھی یہ آلات ہیں. اسی لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو سلامت رکھے.
بہت خوبصورت دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی. اے اللہ مجھے میری سماعت اور بصارت سے فائدہ پہنچا کہ میں ان سے اچھے اچھے کام کروں اور انہیں میرا وارث کر دے، یعنی مرنے کے بعد بھی ان سے جو میں نے کام لیا وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور میری زندگی کے آخر تک انہیں باقی رکھ. ویسے تو اردو میں بھی کہتے ہیں اللہ ہماری نگاہ سلامت رکھے، ہاتھ پاؤں سلامت رکھے، کہتے رہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی بہت جامع ہے. اور پھر کہا کہ جو مجھ پہ ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور بہت اچھی بات فرمائی ہے آیت 196 میں کہ ان ولی اللہ، میرا دوست تو اللہ ہے. یہ بت اور یہ شریک نہیں، میرا دوست اللہ ہے. الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کی. سبحان اللہ، یعنی دوستی کا تعلق کتاب کے ساتھ بھی رکھا. ویسے تو نیک عمل کرنے والوں سے اللہ کی دوستی ہوتی ہے، لیکن وہ دوستی جو کتاب کی وجہ سے ہے، یعنی اللہ سے دوستی کیسے بڑھتی ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے، جتنا جتنا ہم اس کتاب سے تعلق قائم کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا دوست بن جاتا ہے، وہ بندے جو اس کی کتاب سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی ہیں ان پر، اللہ کی مدد آتی ہے ان کے دین دنیا کے کاموں میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو مصیبتوں سے دور رکھتا ہے. اور اگر مصیبت آ بھی جائے تو ان کو سمجھا دیتا ہے کہ کیوں آئی ہے، جس سے ان کی مزید اصلاح ہو جاتی ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ صالحین سے دوستی رکھتا ہے. اگر اللہ کی دوستی چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ نیک کاموں میں دوڑ لگا دیں، آگے بڑھیں، بخلاف اس کے تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو. وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ خود اپنی مدد کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پہ آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. بظاہر تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہوں، مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے. یعنی یہ لوگ اتنے شرک کر رہے ہیں اور ایسی ایسی خرابیاں کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کو کیسے سمجھائیں؟ جیسے ہم میں سے بہت سے دیندار لوگ کرتے ہیں، ڈنڈا لے کے لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں. کیوں نہیں مانتے؟ ورنہ ہم یہاں دھماکہ کر دیں گے اور یہ اڑا دیں گے اور وہ کر دیں گے. نہیں، آرام سے ایسی بات جو دلوں میں اتر جائے، خیر خواہی کے ساتھ معروف کی تلقین کیے جائیں. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور جاہلوں سے نہ الجھیں. سبحان اللہ، آپ کو بتایا جا رہا ہے لیکن یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یعنی اگر آپ کے خلاف کوئی حماقت کا مظاہرہ کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی بد اخلاقی کرتا ہے، آپ اس کے مقابلے میں حماقت کا مظاہرہ نہ کریں. آپ ان جیسے نہیں بنے، اعراض برتیں. کہتے ہیں کہ عیینہ بن حصن حضرت عمر کے پاس آئے، کہنے لگے اے خطاب کے بیٹے، اللہ کی قسم نہ تم انصاف کرتے ہو نہ ہمارے ساتھ کچھ سخاوت سے پیش آتے. سبحان اللہ، وہ عمر جن کے انصاف کو دنیا مانتی، ان پر آ کر ان کے منہ پہ اعتراض کیا. تو آپ دیکھیں کتنا غصہ آیا ہوگا. اور حضرت عمر کو بہت غصہ آیا، قریب تھا کہ انہیں کچھ لگا دیں. تو ان کے پاس ان کے ساتھی حر بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے اے امیر المومنین، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ درگزر کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کشی کیجئے. اور یہ شخص بھی جاہلوں میں سے ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب حر نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی، عمر وہیں رک گئے. اتنا سیلف کنٹرول تھا انہیں. اور آپ اللہ کی کتاب کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینے والے تھے. اللہ کا حکم ہے، بس میں پیچھے ہٹ گیا. ورنہ اتنے غصے کے موقع پر انسان کیا کچھ نہیں کہہ سکتا. کہ جس شخص کی ساری زندگی جو اپنے بارے میں اتنی سختی سے کام لیتا ہو، اپنی اولاد کے بارے میں اسے کہا جائے تم انصاف نہیں کرتے، تو کتنی بڑی زیادتی کی بات. اب آپ دیکھیے یہ مثالیں ہم پڑھ تو لیتے ہیں، ہم کیا کریں گے جب بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں نا، ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو ہمیں بہت غصہ دلاتی ہیں. یا کوئی بھی انسان جس کے پاس علم نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے نہ سمجھ ہے، نیا ہے، جانتا نہیں آپ کے رولز، ریگولیشنز، پالیسیز وغیرہ وغیرہ، اور وہ ایسی بات کہتا ہے آپ کو جو آپ کو بہت ناگوار گزرتی، تو کیا کرنا ہے ہم نے؟
اپنے آپ کو ذرا کنٹرول کریں، کام رہیں، آرام سے سن لیں اس کی بات، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنا عصا چھوڑ دیں. وَعَارِضًا الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو. اصل میں جہاں غصہ آتا ہے نا وہاں شیطان ضرور ہوتا ہے، اور وہ اور اکساتا ہے. وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں. ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطان کی ڈالی اکساہٹ ہے، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے. سبحان اللہ. تقویٰ سے انسان کو بہت کچھ نظر آنے لگتا ہے جو اس کے بغیر نظر نہیں آتا. تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بن تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، پھر انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. تو یاد رکھیے اللہ کا ذکر ہر شر سے بچنے کا ذریعہ ہے. جب انہیں شیطانی وسوسہ آتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. اللہ کا ذکر. یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا. جب مسجد بھر گئی تو خود ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئے اونچی جگہ پر. پھر اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا میں تمہیں کثرت سے اللہ کے ذکر کا حکم دیتا ہوں، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو. کیونکہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جس کا بہت تیزی سے دشمن پیچھا کر رہا ہو اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس جائے اور پناہ لے لے. اسی طرح بندہ بھی جب اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے ایک مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے. یعنی اس وقت فوراً اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اور اسی طرح ہر منفی خیال کے موقع پر جب کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو فیلنگ آنا شروع ہو جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کوئی اچانک بات یاد آ جاتی ہے، کسی کو کوئی طرز عمل ایسے بیٹھے بیٹھے، اور انسان وہیں بیٹھے بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا اس نے مجھے ایسا کہا کیوں، اس نے ایسا کیوں کیا تھا. اور انسان تڑپ اٹھتا ہے. یہ شیطان ہوتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا ہم سکون سے بیٹھے ہوئے. دشمن ہے نا، آ کے بے چین کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن کے مقابلے سے ڈرے، تو اسے چاہیے وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اے نبی جب آپ ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی. ان سے کہیے میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کر لیں. بات تو یہیں پہ آ جاتی ہے نا کہ ہم مانتے کتنا ہے، اپنی عملی زندگی میں کتنا لاتے ہیں. جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پہ بھی رحمت ہو جائے. کیونکہ جب ہم سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو رحمت کہاں سے آئے گی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں رات اور دن کی گھڑیوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، خاص طور پر دن کے دو کناروں میں اور سکون کے ساتھ. اور دل کی غفلت کو دور کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے. اور اس میں خشوع اور عاجزی بھی ہونی چاہیے، حاضر دل سے دعا کرنی چاہیے، پورے یقین کے ساتھ کرنی چاہیے، تب اللہ سنتا ہے. جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے. مقرب فرشتے منہ نہیں موڑتے عبادت سے، ہمیں بھی نہیں موڑنا چاہیے. اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. یہاں قرآن کا پہلا سجدہ آتا ہے. سجدہ تلاوت جو ہے اگر آیت پڑھی جائے تو کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر صرف ترجمہ پڑھا جائے تو ضرورت نہیں ہوتی. اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ وضو کیا جائے یا نماز کی طرح یہ سجدہ باقاعدہ کیا جائے. جہاں انسان بیٹھا ہو وہیں جھک کے تسبیح کر لے اللہ اکبر کہہ کے، اس میں کوئی سلام بھی نہیں اور کچھ تحیات وغیرہ نہیں، تو اتنا بھی کافی ہو جاتا ہے. سورۃ الانفال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تم سے انفال کے بارے میں، غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. یاد رکھیے یہ سورت جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، یا اسی کے کانٹیکس میں. جنگ بدر میں مسلمانوں کو غنیمت حاصل ہوئی تو دور جاہلیت میں جس کو جو ملتا تھا وہ اس کا ہوتا تھا. ابھی چونکہ کوئی ایسا قانون نہیں آیا تھا تو مسلمانوں کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا. تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تقسیم کیسے ہوگی؟ کہیے یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، مال کی محبت نکالو اپنے سے، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کے لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. یہ ہیں سچے مومن. اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ آپ کا رب آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا. وہ اس حق کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے حالانکہ حق صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، یا تو وہ قافلہ جو ابو سفیان کی زیر قیادت بہت سا مال لے کے جا رہا تھا، یا پھر دوسرا یعنی کہ جو جنگ کے لیے آ رہے. تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اور وہ موقع جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. اللہ دعائیں سنتا ہے. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے رب سے گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے، فریادیں کرنی چاہیے جب اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہو. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے ماحول کو تمہارے موافق کر دیا اور تمہارے دلوں کو جما دیا، کیونکہ دلوں کی مضبوطی جو ہے وہ جسم کی اور کام کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے. بزدل انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. اسی لیے ربنا افرغ علینا صبرا پڑھنے کی ضرورت ہے. اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، یعنی ان کے دلوں کو مضبوط رکھو. میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پہ چوٹ لگاؤ. یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے، شدید العقاب ہے.
یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو، کیونکہ مقابلے میں پیٹھ پھیرنا کبیرہ گناہ ہے۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری، الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر وہ ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، ورنہ وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیے، نکلے ہیں اللہ کے راستے میں، اور اگر جمے نہیں، بھاگ نکلے تو کدھر کو جا رہے ہیں؟ رستہ چھوڑ کے وہ جہنم کا بتایا جا رہا ہے، وہاں ٹھکانہ ہوگا۔ تو نیک کام کرتے ہوئے طریقہ بھی درست رہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، خود کو مت کریڈٹ دو۔ اور آپ نے نہیں پھینکا جو آپ نے ریت کی مٹھی پھینکی تھی ان کی طرف، بلکہ اللہ نے پھینکا۔ یہ تو اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ انہوں نے نکلتے ہوئے مکہ سے دعا کی تھی مشرکین نے کہ جو آج حق پر ہے اس کو فتح ہو جائے، تو فتح مسلمانوں کو ہو گئی۔ اب باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یعنی دل کے کانوں سے سننا اصل میں سننا ہوتا ہے کہ جس چیز کا اثر انسان دل پہ لے اور پھر اس پر عمل بھی کرے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا۔ اللہ اکبر، سننے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن، اللہ کا کلام سننے کے بعد اسی قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں، بے دلی سے سنتے ہیں اور پھر منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں اور کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جاتے۔ ایسا شخص اپنے علم پر کچھ بھی عمل نہیں کرتا۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اللہ کو سب پتا ہے تم کیا سوچتے ہو، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تمہیں بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق بہم پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے، فتنہ ہے، کیونکہ انسان اولاد کی وجہ سے ہی اور مال میں اضافے کے لیے ہی خیانتیں کرتا ہے، جبکہ یہ دونوں چیزیں انسان کو غافل کرنے کا باعث ہوتی ہیں۔ تو انسان کو غافل کرنے والی چیزوں سے بچتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا۔ یاد رکھیے، تقوی کی وجہ سے انسان حق کو باطل میں فرق کر سکتا ہے، صلاحیت پیدا ہو جاتی، اچھے برے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ امام مالک نے اپنے شاگرد امام شافعی سے پہلی ملاقات میں کہا، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے دل پہ نور ڈالا ہے، نافرمانی کے اندھیرے سے اسے بجھا نہ دینا، یعنی یہ علم اللہ نے دیا ہے تو نافرمانی نہ کرنا۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان دے گا، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔
وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں. ہجرت سے پہلے کی بات ہے. مکہ میں وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں. اور وہ بات بھی یاد رہے جو انہوں نے کہی تھی کہ اللہ اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پہ لے آ. اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے. سبحان اللہ. استغفار اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا کارڈ ہے جس پہ استغفار لکھا ہوا ہے. اگر آپ اس کو بک مارک بھی بنا لیں تو جب دیکھیں گے استغفار یاد آ جائے گا، کیونکہ استغفار کے سبب انسان کو امن ملتا ہے، اور استغفار کی وجہ سے انسان کے گناہ دھلتے بھی رہتے ہیں اور لکھے جانے سے بھی بچتے ہیں. اور وہ ان کو عذاب دے دے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ استغفار کرے اور وہ انہیں عذاب دے، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پہ عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، عمرے کے لیے بھی کسی کو نہیں جانے دے رہے، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں. اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے. دور جاہلیت میں انہوں نے حج اور عمرے کے ریچولز میں اپنی منمانیاں کر کے ایسی تبدیلیاں کر لی، اس کو بھی کھیل تماشا بنا لیا. بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور بھی خرچ کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب ہوں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کے اکٹھا کر کے پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ اصل دیوالیے ہیں. بڑی اہم بات یہاں پتہ چل رہی ہے کہ مال کا غلط استعمال انسان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا. یاد رکھیے انسان اپنے مال کو جہاں جہاں خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. لہذا سوچ سمجھ کے خرچ کریں. کس چیز پہ خرچ کر رہے ہیں، کہاں لٹا رہے ہیں، کہاں ضائع کر رہے ہیں. اور یہی مال ہے جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتا ہے اور بلندیوں کا ذریعہ بنتا ہے. اے نبی ان کافروں سے کہہ دیجئے اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت. اب بھی توبہ کا موقع ہے، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو پچھلی قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کو معلوم ہے، یعنی ان پہ پھر عذاب بھی آ سکتا ہے. اے ایمان لانے والو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. اصل مقصد یہ ہے، اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اگر وہ منہ پھیر جائیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے. مومنوں کا مددگار اللہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی رحمت اور مدد سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما
ما يجمعون